أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7ویں پارے کا 14واں رکوع ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 68 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا انکار کیا جا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس میں نہ بیٹھو. یہ حکم 5ویں پارے کے آخر میں بھی گزر چکا ہے اور اب بھی دوبارہ یہ ذکر آیا کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا انکار ہو یا مذاق ہو اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں. انہیں تنبیہ کرو، اگر وہ موضوع بدل دیں تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، لیکن اگر وہ موضوع نہ بدلیں تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ. بعض مرتبہ انسان بیٹھا ہوا ہے اسے یاد نہیں رہتا کہ اب حکم تو یہ تھا کہ اٹھ جاؤں، یاد نہیں رہا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ. یعنی جب بھی یاد آ جائے فوراً اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. آج کل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ایک وزیر نے انتہائی غلط اور نازیبا جملہ کہا، اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد انبیاء کا مقام ہے، انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کے بعد پھر تابعین کا مقام ہے، پھر تبع تابعین کا مقام ہے، پھر اولیاء اللہ کا مقام ہے. لیکن اس بد نصیب انسان نے یوں کہا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان عمران خان ہے. یعنی نہ نبی، نہ صحابہ، نہ ولی، نہ کتب، نہ ابدال، کوئی بھی نہیں. یہ انسان کی بدبختی اور بدنصیبی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ وہ اللہ کے احکام کو ہی بھول جائے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہیں، ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو متقی لوگ ہیں وہ اگر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ مجلس والے جو گناہ کر رہے ہیں ان متقیوں پر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ ہی اٹھ کے چلے گئے تو ان کو سمجھائے گا کون؟ سمجھانے کا کوئی وقت اور طریقہ ہے، مناسب وقت میں مناسب طریقے سے سمجھا دیا تو کافی ہے. اب ایسوں کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میں سمجھانے کی نیت سے بیٹھا ہوں، بھی کب سمجھاؤں گا؟ جب سارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کیے جاتے ہیں، ڈھول یا ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، اچھے بھلے لوگ اور جی بس اس وقت مجبور ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، سمجھائیں گے ان کو بعد میں۔ بعد میں سمجھانے کا کیا فائدہ؟ پہلے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے اس مجلس میں، اس پروگرام میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں اگر نصیحت کے غرض سے وہاں گئے اور نصیحت کر کے آگے کہ شاید یہ باز آ جائیں، اتنی گنجائش تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اخیر تک انتظار کرتے رہیں اور پھر کہیں جی اب ہم سمجھاتے ہیں۔ جب وہ کسی غلط بات میں مشغول ہو رہے ہیں تو فوراً ان کو سمجھایا جائے اور وہاں سے بائیکاٹ کر دیا جائے کہ میں تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں دین کو۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، یعنی دنیا کی زندگی میں مست ہو کر، دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر آخرت کو بھول گئے۔ تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں نصیحت ان کو کرو کہ کہیں اپنے گناہوں کے وبال میں نہ پھنس جائیں، یہ نصیحت تو کرو، لیکن ان سے دوستی نہیں کرنی، ان کی مجلس میں بیٹھنا نہیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، جب اللہ ان کو پکڑے گا تو اللہ کے سامنے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ اپنے ہر گناہ کا بدلہ دینا چاہیں، یعنی کفارہ دینا چاہیں، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، نہیں لیا جائے گا کفارہ بھی۔ قیامت کے دن کافر چاہے گا کہ ساری زمین سونے چاندی سے بھر کر میں اللہ کو دے دوں کہ اللہ میرے گناہوں کا یہ کفارہ لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، ہرگز ہرگز اس سے وہ کفارہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کافر کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، مومن ہے، تو پھر سفارش کی امید ہے، وہ بھی اللہ اگر اجازت دیں گے تو۔ اگر اللہ ہی ناراض ہوں کہ نہیں اس کو سفارش نہیں کرنی تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، گرفتار ہو گئے، تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب پیاس ستائے گی تو تیز گرم پانی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ احادیث میں ہے کہ پانی اتنا تیز گرم ہوگا کہ جب اس کو ہونٹ لگائیں گے پیالے کو تو اوپر والا ہونٹ سوج کر سر تک چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ سوج کر نیچے لٹک جائے گا، اور اندر جو پانی کے قطرے جائیں گے وہ ساری اندر کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا اور پخانے کے راستے وہ باہر آ جائیں گی۔ اتنا تیز گرم پانی دیا جائے گا۔ قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں اور غیروں کی عبادت کریں، یعنی بتوں کو پوجیں جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم توحید والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہم اس مذہب سے یو ٹرن لے لیں، بت پرستی کی طرف چل پڑیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں، واپس چل پڑیں۔ اس کو جس طرح آج کل کی زبان میں یو ٹرن کہا جاتا ہے کہ سیدھا جاتا جاتا آدمی یکدم الٹے راستے پہ آ جائے، واپس آ جائے، تو فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم یو ٹرن لے کر پھر شرک کی طرف آ جائیں؟ تم تو یہ چاہتے ہو، لیکن اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس پر جن آ گئے ہوں اور وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑے، اس پہ جن آ گئے، اسے اپنا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
اور دوست اس کے بلا رہے ہیں بھی آ جا، اسے کچھ ہوش نہیں آ رہی، وہ حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ اس راستے پر مزید چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ایک دعا ہے، اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اس کو اکثر پڑھنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنیں، ہمیں یہ حکم ہے، دنیا والوں کے فرما بردار نہیں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو۔ وَاتَّقُوهُ، یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ ہے جس کی طرف سب کو جمع کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد میدان محشر میں رب کے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہوگا، اور وہاں حساب ہوگا پھر کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، خاص طور پر جوانی میں کیا کرتے رہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، یہ سوال ہوں گے۔ جب تک جواب نہ دے دیں ایک قدم بھی نہیں ہل سکتے وہاں سے۔ تو ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم ان کا کیا جواب دیں گے، ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، خاص طور پہ جوانی میں کیا کرتے رہے، گناہوں میں مبتلا رہے یا گناہوں سے بچتے رہے، مال حرام کمایا تھا کہ حلال، خرچ کہاں کیا ہے، صرف حلال کمانا کافی نہیں، حلال کما کے خرچ بھی حلال جگہ کرو، حرام جگہ نہیں خرچ کرنا۔ کئی لوگ ہیں کماتے حلال ہیں لیکن خرچ ناجائز جگہوں پہ کرتے ہیں، شادی بیاہ پہ بینڈ باجے لے کے آتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، کمایا بے شک حلال تھا لیکن خرچ کہاں ہو رہا ہے، رسم و رواج پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، یوں سمجھیں کہ آج ہماری موت آ گئی، ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ کبھی رات کو سوتے وقت آنکھیں بند کریں، تصور میں، خیالات میں یوں سمجھیے کہ میدان محشر ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب مجھ سے پوچھ رہا ہے بتا مال کیسے کمایا تھا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ حرام کمایا تھا، 2 نمبری کی تھی، سیمپل کچھ اور دکھایا تھا، مال کچھ اور دیا تھا، کیسے کمایا تھا؟ سود پہ پیسہ لیتا دیتا رہا یا رشوت لیتا رہا، کیا کرتا رہا؟ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ میں کیسے کما رہا ہوں۔ اگر کہیں غلط نظر آتا ہے فوراً توبہ کر لیجئے، اللہ معاف کر دیتا، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ میں اس طرح حرام نہیں کماؤں گا، حلال کماؤں گا۔ پھر یہ بھی تجزیہ اپنا کیجئے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مال کہاں خرچ کیا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر حرام جگہ خرچ کیا ہے تو توبہ کر لیں، حلال جگہ خرچ کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اسے فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ وہ ہے خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو صحیح سے پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، اور اللہ جس دن کہے گا کہ ہو جا، سب کچھ ہو جائے گا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور یہ کن کا لفظ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ لفظ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی، بادشاہت اللہ کی۔ اور پھر
دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جب جمع ہوں گے تو وہاں بھی حکومت اللہ کی ہوگی۔ آگے 24ویں پارے میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اس پہ مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی، انسان، جنات، فرشتے سب پہ موت، حتیٰ کہ موت کے فرشتے سیدنا عزرائیل علیہ السلام پہ بھی موت، صرف اللہ زندہ ہوں گے، باقی سب موت میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ اب کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے، قہار جو غالب ہے، طاقتور ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ وہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے نا، نمرود جیسے، فرعون جیسے، شداد جیسے، قارون جیسے، سب کھڑے ہیں وہاں۔ اب اللہ پوچھیں گے آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے، تو سارے جواب میں کہیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو غالب ہے، طاقتور ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اللہ حکمت والا ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا، تاریخ دان لوگوں نے، کہ آزر یہ آپ کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ بتایا گیا اور آزر ان کا لقب بتایا گیا۔ کسی نے کہا آزر چچا ہے، بہرحال جو بھی ہو، نام مشہور آزر تھا، اس لیے اللہ نے اسی نام کو ذکر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ سب گمراہ ہیں۔ ظاہر ہے بتوں کو پوجنے والا چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، وہ گمراہ ہیں۔ جو بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ گمراہ ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پیار محبت سے سمجھائیں کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے نبیوں کا عقیدہ اور ایمان اور یقین وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہ قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے یہ ستارے خدا ہیں، جس سے آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں ستارے بڑی گردش میں ہیں آج کل۔ تو ستارے گردش میں ہے یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رازق تو اللہ ہے، ستارے تھوڑی ہیں۔ اور کوئی ستاروں کو سمجھتا ہے کہ یہ رازق ہیں، یہ خدا ہیں، تو غلط ہے، یہ شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوئی
ستارے نکلے تو آپ نے اپنی قوم سے پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی تم ستاروں کو خدا سمجھتے ہو اور مجھے بھی ادھر کی دعوت دیتے ہو، تو کیا یہ میرا خدا ہے؟ فلما افل، پھر جب وہ ستارے غائب ہوئے، قال لا احب الآفلین، اب قوم کا ذہن یہ بنایا کہ جس پہ زوال آ جائے میں نہیں پسند کرتا اسے۔ یہ بھی کوئی خدا ہو سکتے ہیں ستارے جن پہ زوال آ گیا، ایک وقت آتا ہے نظر ہی نہیں آتے، دن میں نہیں نظر آتے، بادل آ جائیں پھر بھی نظر نہیں آتے، تو جن پہ زوال آ جائے میں نہیں پسند کرتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، اب چاند کو چمکتا دیکھا، فرمایا کہ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ اس سے تو بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے۔ فلما افل، جب چاند پر بھی زوال آنے لگا، جو رات اختتام کی طرف جاتی ہے تو چاند بھی غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم صاحب فرمایا لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، رہنمائی نہ کی، لأکونن من القوم الظالمین ضالین، تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ اصل میں یہ سارا قوم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلے طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ جس پہ زوال آ جائے میں نہیں پسند کرتا۔ اب تھوڑا سا ذہن تو لوگوں کا بنا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، جس پہ زوال آئے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خدا ہے کون؟ فوراً نہیں بتایا، چاند کے معاملے میں آ کر ذہن سازی کی کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہی رب ہے، اگر اس نے ہدایت نہ دی تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے نا، اس سے زیادہ روشن تو ستارہ کوئی نہیں، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ جب شام کو سورج بھی غروب ہوا تو فرمایا اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ستاروں کو خدا سمجھ کر یا چاند کو خدا سمجھ کر یا سورج کو خدا سمجھ کر، میں اس شرک سے بری ہوں، میں نہیں کرتا۔ اب ظاہری بات ہے جب ذہن سازی ہوگی تو پوچھنا تھا نا کہ آپ کہتے ہیں ستارے بھی خدا نہیں، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، پھر خدا ہے کون؟ بتائیے تو صحیح۔ اب آپ نے بتایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو توحید والا ہوں۔ وحاجہ قومہ، قوم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ دلائل سے جب جواب نہ آئے تو ظاہری بات ہے پھر طاقت بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ اب جھگڑا شروع کر دیا، تو جب انہوں نے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو جس طرح آج کل لوگ جھگڑتے ہیں نا کہ جو سچی بات کرے اور سمجھائے کہ ان قبر والوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان درباروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نیک لوگ ضرور ہیں لیکن ان کو بھی رب نے دیا، اور جس کی عبادت انہوں نے کی تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ ان کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کے واسطے سے میرا کام کر دے، لیکن کام بنانے والا تو اللہ ہے، وہ تو نہیں بنا سکتے۔ تو لوگ آگے سے جھگڑتے ہیں، پھر او ہو تم تو گستاخ ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے، اور بھی ولی کو ولی مانتے ہیں، ولی کو خدا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، کرنی والا سمجھو، بگڑی بنانے والا سمجھو، کشتی پار لگانے والا سمجھو۔ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم تو رب سے مانگتے ہیں، ہاں نیک لوگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، وہ ہم دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے ولی ہیں، آپ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے واسطے سے ہمارا بھی کام کر دے، ہمیں بھی نیک بنا دے۔ تو انہوں نے بھی ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جی آپ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، تمہارے بت یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ تو ابراہیم صاحب فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، تمہارے بتوں کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہاں
رب نے میرے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہے وہی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے تم کہتے رہو جی بتوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن مجھ پر جو بھی تکلیف آئے گی وہ رب کی طرف سے آئے گی، جو بھی انعام ملے گا وہ رب کی طرف سے ملے گا، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اب دوسرا انداز سمجھانے کا کہ میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ اس لیے کہ تم مخلوق ہو کر رب سے نہیں ڈرتے، تم مخلوق ہو اپنے خالق سے نہیں ڈرتے، اور مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پھر سوال کیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دو فریق ہو گئے ہیں، ایک ایمان والے ایک کفر والے۔ چلو اب بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے، دل کے اطمینان کا مستحق کون ہے؟ اب وہ چپ۔ فرمایا سنو پھر، الذین آمنوا، جو مومن ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہ ہے امن کے مستحق، بے خوف۔ کافر ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور مومن نہیں ڈرتا، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، بھائی کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اسی لیے دنیا کی سب سے بہادر فوج جو ہوتی ہے وہ مسلمان فوج ہوتی ہے۔ میں ایک دن کلپ سن رہا تھا انڈیا کے ایک آدمی کا، ان کا کوئی بڑا ہوگا کوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانیوں سے پنگا لے رہے ہو، ان لوگوں سے جو شہادت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اور تمہارے فوجی تو موت سے ڈرتے ہیں، یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستانیوں کا؟ دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ امن کے مستحق وہ ہیں جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے کہ ظلم کا لفظ آ گیا، تو ظلم کا معنی جو عام مراد ہوتا ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے ظلم نہ ہو، کہیں نہ کہیں زیادتی ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ ایمان والا ہو شرک نہ کرتا ہو، پھر وہ امن کا مستحق ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو جو بچاتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا، اور اگر شرک کرتا ہوگا پھر معافی نہیں ہے۔ 5ویں پارے میں 2 مرتبہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، کسی نیک عمل کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے ہو جائے گا معاف، لیکن اگر شرک کیا ہے تو معافی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ بھی کر لے تو معافی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شرک پر مرا ہے اس کی معافی نہیں، اگر مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی معافی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ بعض بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے عزیز بیمار ہیں،
ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔